تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی آج بڑی چاند رات ہے اور یکم رمضان جمعہ رات کا دن ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ پہلی جمعہ رات پہلا روزہ اور چاند رات بڑی چاند رات۔ دیکھیں یہ عمل آج رات، دیکھیں جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جمعہ رات کا دن آ جائے اور پہلی جمعہ رات اور پہلا روزہ ہو اور رات چاند رات ہو، تو پھر اس میں صرف 33 مرتبہ جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات، یہ تسبیحات پڑھتا ہے نا، پھر رزق دروازے توڑ کر اس بندے کے پاس آتا۔ اب اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رزق اس بندے کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اس لیے اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھر جاتا ہے، اللہ کے فضل سے بھر جاتا ہے۔ اور ایسے موقع کی ہم سب تلاش میں تھے، آج اللہ نے وہ موقع عطا کیا ہے کہ آج رات چاند رات ہے، آگے یکم یعنی کہ پہلا روزہ یکم رمضان المبارک جمعہ رات کا دن، نچندی جمعہ رات بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ رات بھی جمعہ رات کی رات ہے، اس لیے یہ چاند رات بھی ہے، جمعہ رات کی رات بھی ہے، آگے دن جمعہ رات کا دن ہے۔ اس لیے دوستو آپ بڑی قسمت والے ہیں، بڑے ہی مقدر والے ہیں اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں، کیونکہ جس بندے کو یہ پتا چل گیا نا کہ اس رات بھی اللہ، کیونکہ عام دنوں میں جب جمعہ رات کا دن ہوتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہوتی ہے کہ اس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہم اس رات میں اس عمل کو پڑھتے ہیں یا جمعہ رات کے دن ہم یکم رمضان المبارک کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش برسنے لگ جاتی ہے۔ پھر جو ہم نے اس میں مانگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس رات میں جب کوئی بندہ اس طرح مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی۔ کہتے ہیں ایک ہی رات کے اندر، ایک ہی دن کے اندر آپ 24 گھنٹوں میں اگر اپنی 300 حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو پھر 33 بار پڑھ لیں، کیونکہ یہ 33 کا عدد آپ کے لیے اتنا مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ 33 کی جو تعداد ہے نا، یہ میرے آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتایا تھا۔ تو یہ 33 کا عدد جب کو بندہ اس رات میں، دیکھیں ماہ رمضان کی جب یہ رات آتی ہے، یہ دن آتا ہے، پہلا دن ہے، تو اس کی عظمت اور فضیلت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اس دن میں، اس رات میں دیکھیں پہلے دن اور پہلے رات کے مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ تو رمضان یہ وہ برکت مہینہ ہے کہ جس کی آمد پر ابھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جو امت مسلمہ پر، مسلمانوں پر کھل گئے، امت مصطفیٰ پر کھول دیے گئے ہیں۔ دوزخ اور جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، شیطان جو انسان کا دشمن ہے اس کو بھی جکڑ دیا گیا ہے، تاکہ بندگان خدا کو نیک عمل کرنے سے وہ روک نہ سکے۔ اس لیے آج آپ دیکھیں مساجد میں بندوں کی، لوگوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ اب ہم اس میں کیا کریں، اور کوئی کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، 33 مرتبہ یہ کلمات ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب میں اس کی ترتیب عرض کرنے لگا ہوں، دیکھیں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا، بالکل مختصر سے ٹائم میں آپ اس عمل کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ جب آپ نے عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، یہ 33 بار کلمات پڑھنے کے لیے رات کے پورا حصہ آپ کے پاس موجود ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ رات بھی جمعہ رات کی رات ہے، دن بھی آگے جمعہ رات کا دن ہے، تو یہ رات چاند رات بھی ہے، یہ عظمتوں اور فضیلتوں والی۔ میں بار بار آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اللہ سب کے لیے اس رمضان کو جو ہے وہ قسمت والا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس رمضان کو جو ہے وہ برکتوں والا بنا دے، رحمتوں والا بنا دے، فضیلتوں والا، سب کو اس کی برکتیں عطا کر دے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی اس ماہ رمضان میں اس وقت تیاری کر رہا ہے یا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کا مقدر کو سنوار دے، سب کی قسمت کو سنوار دے۔ اب دوستو کیونکہ خوشی اتنی ہے، زبان سے الفاظ جو ہیں اب آدھا بھی نہیں اس طرح ہو رہے، اس لیے میں کوشش کروں گا آپ کو عمل بتاؤں، کیونکہ بڑی خواہش تھی کہ ایسا موسم آئے، ایسا بہار آئے، کیونکہ اس سال ماہ رمضان میں 5 جمعے بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ جمعہ رات کا جو دن جب اس مہینے کا آغاز اتنے مبارک دن سے ہوتا ہے نا، تو یہ پھر بڑا ہی قسمت والوں لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سال نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے پھر اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب ذرا سمجھیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تمہاری زندگی کی تمام خطائیں معاف فرما دے گا۔
جو بھی تم سے زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں۔ تو پہلی تسبیح جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ اتنی کمال کی ہے، اتنی اعلیٰ ترین ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کی بارش برسا دے گا، کیونکہ پہلا عشرہ ہی رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ ہی اللہ کی کرم کو، اللہ کی رحمت کو لینے والا عشرہ ہے۔ اس لیے جو اللہ کی رحمت کا طالب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر برسے، اللہ کا کرم میرے اوپر برسے، اللہ کا فضل میرے اوپر برسے اور میں مانگتا جاؤں بس میرے دامن بھر دیے جائیں، تو پھر اس نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں باوضو ہو جائیں، دن میں یہ عمل کر رہے ہیں، یہ رات میں یہ کر رہے ہیں، تو جس حالت میں بھی ہیں آپ اسی حالت میں اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے سفر میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، بیٹھتے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہیں تنہائی مل جائے، رات کا کوئی بھی حصہ مل جائے جہاں سنجیدگی کے ساتھ چند منٹ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے اوپر انعامات کی بارش برساتا ہے۔ تو اب جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے ذریعے تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اس طرح اللہ کی رحمت کو طلب کرتا ہے نا تو پہلے عشرے میں تو اللہ تعالیٰ پھر کیونکہ پہلا عشرہ ہی رحمت والا عشرہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ پہلا عشرہ کس چیز کا عشرہ ہے، تو اس لیے ہم نے رب کائنات کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے؟ ہم نے مانگنا کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، ایک مرتبہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دو مرتبہ رب اغفر۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، بس رحمتیں دیکھنے۔ یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے۔ پھر دیکھیے، کیونکہ دیکھیں اگر پورے مہینے کی برکتیں چاہتے ہو نا اور پورا سال کی خوشحالی چاہتے ہو، 300 حاجتیں پورے کروانا چاہتے ہو، تو جو ترتیب بتائی جائے، جو طریقہ بتایا جائے، جو چیز پہلے نمبر پہ بتائی جائے پہلے نمبر پہ پڑھیں، جو دوسرے نمبر پہ بتائی جائے دوسرے نمبر پہ پڑھیں، جو طریقہ بتایا جائے اسی کو فالو کریں، اسی پر عمل کریں، انشاءاللہ پورے رمضان میں کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں باقی رہتی جب کوئی بندہ پہلے رات میں یا پہلے دن میں اس عمل کو کر لے گا۔ کیونکہ ماہ رمضان یہ اسلام کا مقدس مہینہ ہے جو ہر سال مسلمانوں کے لیے روحانی پاکیزگی، عبادت، قربانی کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، برکتوں سے مالا مال ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ یہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن دلیل ہے۔ تو اس کا ادب کریں، اس مہینے کا احترام کریں جس قدر ہو سکے۔ تو اس لیے کہ یہ مہینے جس کے بارے میں میرے آقا دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں ہمیں بار بار ماہ رمضان، اور حضور کی زندگی میں 9 مرتبہ ماہ رمضان آیا ہے، اور دو مرتبہ جو ہے وہ 30 کا رمضان، اور 9 مرتبہ 7 مرتبہ جو ہے وہ 29 کا رمضان آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو پورے 30 روزوں کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، وہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے نا، اب میں اس طرف نہیں بڑھنا چاہتا، اس کی فضیلت پر بہت چیزیں ہیں۔ دیکھیں امت کی اس بات پر اجماع ہے، رمضان مبارک سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بستان الواعظین میں فرماتے ہیں کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت قبول فرما، اسی طرح رمضان پاک کی برکت سے 11 مہینوں کی خطائیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے جس بدقسمت نے ماہ رمضان کی قدر نہیں کی، اس میں نیک عمل نہیں کر سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اس لیے دوستو مقدر والے ہوں گے آپ، قسمت والے ہوں گے اگر آپ اس طرح اس عمل کو پڑھیں گے اور یہ چیزیں پڑھتے جائیں گے۔ اب جو پہلی تسبیح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص حاجت، اس کی نیت بھی کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف، دیکھیں یہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو ہم باقی مہینوں کی طرح غفلت میں، سستی میں گزار دیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ سال بھر کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، بے چینیاں تمہارا مقدر ہو جاتی ہیں،
قسمت تمہاری سنور نہیں سکتی جب تک تم ماہ رمضان کا ادب نہیں کرتے، اس کے روزے نہیں رکھتے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کا ادب بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اعمال اور وظائف بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس طرح کام کر لیا تو اس کے بعد آگے جو کام آپ نے کرنا اس کو ذرا سمجھیے گا۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے اور درود ابراہیم آپ پڑھیں صرف اور صرف جس کی تعداد صرف اور صرف 7 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ آخر میں۔ لیکن اس سے پہلے جو تسبیح میں نے عرض کی ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کا آغاز کر لینا ہے۔ یہ ایک عمل وہ ایک تسبیح، ایک تسبیح سے مراد 313 کی تعداد ہے اور وہ بھی دعا ہے اس ماہ مبارکہ کی سب سے خاص پورے 10 دنوں کی برکتیں، کیا پورے سال بھر کی برکتیں اور باقی 11 مہینوں کے گناہوں کی بھی بخشش۔ تو کتنے انعامات تمہیں اس مہینے میں مل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کیونکہ روزہ دل کو نرم کر دیتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے یہ مہینہ، اس لیے اس میں شب قدر ہے، اس میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک عمل کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر 700 گنا کر دیتا ہے، جبکہ عام دنوں میں عام جمعرات کے دن میں 70 گنا ہوتا ہے، لیکن اب 700 گنا تک ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے، اجر کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں نفس کی اصلاح ہوتی ہے، برائیوں سے بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے، محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے، جسم کی صفائی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے، نظام ہضم کی بہتری ہوتی ہے، خود پر قابو پانے کی عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ جب کوئی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا پڑھنا ہے؟ اس نے پڑھنا ہے درود پاک جب پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، اب پڑھے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس کو اس نے 33 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں اسی طرح ہی بتاتا جاؤں گا۔ بہت سارے دوستوں نے کہا تھا ہمیں جب عمل بتاؤ تو آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ آیا جائے، اس ترتیب کے ساتھ بتایا کریں، تو میں بالکل سیم وہی الفاظ عرض کر رہا ہوں جو میں پڑھتا ہوں، جو میں بتاتا ہوں، جو لوگوں کو اسی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو تو یہ وہی ترتیب ہے، یہ وہی طریقہ کار ہے جس طرح صوفیاء نے بتایا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ سب بہن بھائیوں کو اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو سکے، کیونکہ آج ہم سب اس عمل کو کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا آپ دوست احباب کو بھی بر وقت بتا دیا جائے تاکہ آپ کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو سکیں۔ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے جو خود سیر ہو کر کھاتا ہے حالانکہ اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے۔ اس لیے روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فقراء، مساکین، یتیموں پر رحم کیا جائے۔ نیز روزوں کا ایک فائدہ عظیمیہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار کثیر امراض سے محفوظ رہتے ہیں، اس لیے مختلف بیماریوں سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں، مختلف پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ایسی چیزیں مہیا کرتا ہے جو انسان کے آنے والے سال کے لیے بہترین ہوتی ہیں، جس میں جسمانی بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جائے گا، بندش بری نظروں سے بندہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ روزے کے ذریعے روحانی طاقت اس کو ملتی رہے گی۔ اب جب اس نے یہ کلمات پڑھے نا، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ایک دیکھیں یہ وہ کلمات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بعض صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اور تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے پیش نظر اس کو پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اس کے 4000 گناہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ اور ہمسایوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ جو کلمات میں نے آپ کو 33 بار پڑھنے کے لیے بتائے ہیں، جب کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں یا عام دنوں میں اس کو پڑھتا ہے تو اس کو الگ ہے، لیکن اس رات میں جمعرات کے دن ماہ رمضان کی چاند رات میں اس کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے گناہ کم ہوں تو اس کے ہمسایوں، اس کے رشتہ داروں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو
یہ ایک بار پڑھنے کا ہے، جب آپ اتنی 33 بار کی تعداد میں پڑھیں گے پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے انعامات آپ کو ملیں گے اور کتنی فضیلتیں آپ کو اور کتنی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی۔ ہر حرف کے بدلے اللہ 70 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ اس کی برکت بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ اس رات میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے یا ماہ رمضان المبارک، یہ دیکھیں جب بندہ مومن کلمہ شریف پڑھے گا تو اس لیے اگر کافر پڑھے گا تو کلمہ کی برکت سے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بندہ مومن پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی زندگی کے پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے، یہ تو سمجھ آ جانی چاہیے لوگوں کو، اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اب اس کے بعد دوستو جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ بھی شاندار ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، رحمت والے ہیں، اور وہی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی طاقت نصیب فرمائے گا، اللہ کا ایسا فضل تمہیں ملے گا، اللہ کی ایسی رحمت، اللہ کی ایسی عطائیں تمہیں نصیب ہوں گی، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ پھر کسی بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پہ فضل فرماتا ہے، اپنے بندوں پہ کرم برساتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو ایسے بند راستے کھولتا ہے جو انسان کی عقل میں نہیں آتے۔ اچانک دیکھتے دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے کفیات بدل جاتی ہیں، دیکھتے دیکھتے نظام بدل جاتا ہے، رزق پھر آتا ہے مگر شور بھی نہیں ہوتا، ایسی برکت جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہونے لگ جاتی ہے، بے چینیاں ختم ہوتی ہیں، گھبراہٹیں ختم ہوتی ہیں، خوف ختم ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس کے ذریعے شیطانی قوتیں بھی تم سے دور ہو جائیں گی، شیطانی اثرات بھی تم سے دور ہو جائیں گے، جو تمہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اللہ پاک ان کو بھی تم سے دور کر دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو خود سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھی میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مجھے اس سے فائدہ کیا ملنے والا ہے۔ تو اس لیے وہ سارے فائدے، وہ ساری برکتیں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دل کے اندر یہ شوق بڑھے، یہ ذوق بڑھے، اور آپ کو بھی پتا ہو کہ بھی میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا مجھے یہ فائدہ مل رہا ہے، مجھے اس سے یہ برکتیں مل رہی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح تاثیر حاصل کریں گے الحمدللہ پھر آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ میں نے کیا مقام حاصل کیا ہے اور میں نے کیا کچھ پایا ہے اور میں نے کیا کچھ کھویا ہے۔ دیکھیں یہ جو میں نے کلمات اس سے پہلے آپ کو بتائے تھے نا، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ تو یہ کیونکہ جنت کی کنجی بھی ہے تو اس لیے یہ پڑھنے سے بڑے بڑے گناہ مٹ جاتے ہیں، بس شرط ایک ہی ہے کہ سچے دل سے پڑھا جائے، دل کو نور ملے گا، زبان کو پاکی ملے گی، روح کو طاقت ملے گی، اس کا ورد ایمان کو تازہ کر دے گا، شک اور وسوسے دور ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کے دل سے خوف نکال دے گا، یہ کلمہ رزق میں وسعت لائے گا، زندگی میں برکت لائے گا، شیطان بھی اس سے جلتا ہے، پڑھنے والے سے دور ہوتا ہے، ہر مشکل میں یہ کلمہ اللہ کی مدد کو کھینچ لاتا ہے۔ اور آج تو کیا کہنے ہیں ان لمحات کے، ان گھڑیوں کے کہ جس کے لیے میں بھی بےتاب تھا، آپ بھی انتظار میں تھے، اس کے ذریعے ریا ختم ہو جاتی ہے، حسد ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، بس انعامات ہی انعامات ہوتے ہیں، فضل ہی فضل ہوتا ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے مانگتے جاؤ گے ویسے ویسے ملتا چلا جائے گا، دنیا اور آخرت سنورتی جائے گی۔ اب یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو جب آپ یہ پڑھیں گے اس کے ذریعے اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جو کوئی بیمار ہو اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنے وجود کے اوپر ہاتھ پھیر لے، یعنی ہاتھوں کے اوپر دم کرے، پورے وجود پہ پھیر لے، بس پھیرنے کی دیر ہے، اللہ پاک تمام بیماریاں ختم فرما دے گا، تمام راہیں کھول دے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ آج آپ کے ہاتھ میں وہ کامیابی کے خزانے لگ گئے ہیں، وہ رحمتوں کے خزانے، کیونکہ جس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے نا، اسے وہ بندہ پھر جو کچھ مانگتا ہے اللہ طاقت، دیکھیں کمزوری میں طاقت ہے، اگر اس میں وہ کمزور ہے تو اللہ اس کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا۔ تو یہی کلمہ غم اور فکر کو ختم کر دے گا، یہی کلمہ شیطان تم سے دور کر دے گا۔ شیطان تو ویسے دور ہے، اب تم اپنے نفس پہ بھی قابو پا سکو گے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کثرت ہی کثرت عطا کرتا ہے، برکت ہی برکت عطا کرتا ہے۔ تو اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے چند ایک اور چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ ٹوٹل پہلی تسبیح 313 کے بعد 5
5 چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھنی، جس میں سے 2 چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مقدسہ ہے جو آپ پڑھیں گے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ایک جہان نہیں ہے، انسانوں کا الگ جہان ہے، جنوں کا الگ جہان ہے، روحوں کا الگ جہان ہے، اسی طرح کئی ہزار عالم ہیں، کئی ہزار جہان ہیں۔ اور جیسے کہ کہا الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 18,000 جہان ہے، 18,000 عالم ہے، اور 18,000 عالموں کا وہ رب ہے۔ تو اس لیے اتنے جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، مچھلیوں کو وہ خوراک دینے والا ہے، پرندوں کو وہ خوراک دینے والا ہے، جنگل کے اندر شیر کو وہ، چیتے کو وہ، تمام کتنی مخلوقات ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنی مچھلیاں جو ٹنوں کے حساب سے روزانہ گوشت کھاتی ہیں، اللہ ان کے رزق کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ اس طرح اس رات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو سب سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کی اپنی قسمت ہے، ورنہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت کچھ بتا سکوں۔ اور ہماری چاند رات میں جو دعا ہے آج، اور وہ جو لوگ اس میں دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ دیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ہر سال ہی لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، پھر جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مقدر سنوار دیتا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ جب لَإِن شَكَرْتُمْ جب تم شکر کرو گے تو رب برساتا جائے گا اور عطا فرماتا جائے گا۔ آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس مانگنے کی دیر ہے، ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے دن رات جو بندہ کام میں ہے، کسی کام میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ناکام نہیں ہونے دے گا۔ ہر میدان میں اللہ پاک اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے اس کو کامیابی دیکھیں، بند راستے کھل جائیں، رزق میں برکت مل جائے، کثرت مل جائے، دل کو سکون مل جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ 3 تسبیحیں اب میں نے پہلی تسبیح کے بعد بتا دی ہیں، درود کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو ذرا سن لیں۔ بالکل میں اساتہ الفاظ میں بتا کر اجازت چاہنے کی کوشش کرنے لگا ہوں تاکہ میں بھی اپنے اعمال پڑھ سکوں، آپ کو بھی میں نے کافی اعمال بتا دی ہیں۔ آپ میرے چینل کا وزٹ کریں گے، اس رات کے مختلف اعمال ہیں، آگے دن کے مختلف اعمال ہیں جو آپ کو فردن فردن بتاتے رہیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور بھائی بہنوں کا بھی فائدہ ہو، سب کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اس لیے خالی نہ لوٹیں، آپ کو جو عمل دے رہا ہوں اس کو کر کے جائیے گا تاکہ آپ کو تمام رات کی، تمام دن کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ یہ گھڑیاں بار بار نہیں نصیب ہوتی، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اب جو سورت آپ نے پڑھنی ہے، اس سورت کو کہتے ہیں سورت اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی 4 آیات ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ جب بندہ اس کو عام دنوں میں پڑھتا ہے نا 3 مرتبہ تو ایک قرآن کا ثواب، جب آج پڑھے گا یکم رمضان جو آج رات ہے تو وہ اس کو کتنا ملے گا؟ 700 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں کتنا ثواب، جس بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جائے وہ بھی ایک ہی عمل کے ذریعے، تو وہ بندہ پھر کتنا مقام، کتنا درجہ حاصل کرے گا۔ اس لیے جب تم یہ سارے مقام، یہ سارے درجے حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر دیر نہ کریں، پھر تاخیر نہ کریں، پھر جلدی کریں اور اپنی یہ تمام نعمتیں اور یہ تمام برکتیں حاصل کریں۔ تو اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری 5ویں تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، پڑھنا اس کو بھی 33 بار ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کی حضور دعا کرنی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت مکمل۔ باقی تسبیحات، ورد وظائف جو اپنی مرضی سے آپ نے کرنے ہیں، لیکن میرے کہنے پر ایک مرتبہ یہ ضرور کر لیجئے گا تاکہ پورے سال کی خوشیاں بھی ملیں، 300 حاجتیں بھی پوری ہوں، رکے ہوئے کام بھی بن جائیں، دشمنوں پر بھی تمہارا غلبہ ہو، تمہارے دشمن مغلوب ہو جائیں، تمہیں اللہ ہر میدان میں غلبہ عطا کر دے۔ تو اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو بھی آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔